تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جو ہمارا آپ کا ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور معبود حقیقی، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بعدہ اندن تو بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام یا رسول پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے اوپر نبوت رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، جو قیامت تک کے لیے تمام انس و جن کے لیے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی، نئی شریعت، نئی کتاب آنے والی نہیں، آپ کی اتباع اور پیروی میں ہی ہدایت ہے، اور آپ کی مخالفت میں گمراہی ہے، ذلت و رسوائی ہے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، ہم ذوالقعدہ کے حرمت والے مہینے میں سانس لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ 12-13 دنوں کے بعد حرمت والے مہینوں کا ایک اور مہینہ جو عربی سال کا آخری مہینہ ہے، اس میں داخل ہو جائیں گے، جس کا پہلا عشرہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے، نیک اعمال کے لیے سب سے زیادہ افضل عشرہ ہے، جس کے اندر کیے گئے نیک اعمال اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائے، پھر کوئی چیز واپس نہ آئے۔ اور اس عشرے میں جہاں بہت سارے نیک اعمال اللہ رب العالمین نے جمع کر دیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، وہی ایک عظیم الشان عمل اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ، جسے قربانی کہا جاتا ہے، اسے بھی انجام دیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ قربانی کا یہ لفظ قرب سے بنا ہے، اور ہم اردو بولنے والے سبھی جانتے ہیں قرب کی کیا معنی ہے، کسی کے قریب ہو جانا۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، وہ اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، ان میں سب سے اہم ترین عمل جو ہے وہ ہے جو میں نے ان کے اوپر فرض کیے۔ یعنی ہم جب کوئی فرض عمل کرتے ہیں، جیسے فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزہ، فرض حج، فرائض کو جو ادا کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور فرائض کے علاوہ نوافل کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی پھر اللہ رب العالمین اس بندے کے ہاتھ، پیر، اس کے کان، اس کی آنکھ کو اپنی مرضی کے کاموں پر لگا دیتا ہے۔ وہ وہی کام کریں گے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہوگا۔
تو اس طرح سے بہت سارے نفل اعمال کے ذریعے سے اللہ کا ہم قرب حاصل کرتے ہیں. انہی عمل میں ایک عمل ہے قربانی، جسے عربی میں اضحیہ یا اضحیہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع اضاحی آتی ہے، یا ضحیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کی جمع ضحایا یا اضحاک بھی کہا جاتا ہے، جس کی جمع اضاحی آتی ہے. اس مناسبت سے 10 ذی الحجہ کو جو عید منائی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، قربانی والی عید. جس دن اللہ رب العالمین کے مومن بندے صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ پہنچ کر اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، عید کا خطبہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد قربان گاہوں میں جا کر کے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے چوپائے جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. تو ان مخصوص دنوں میں مخصوص قسم کے جانوروں کی جو قربانی دی جاتی ہے، اسی کے تعلق سے آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں مجھے کرنی ہیں. جو دین اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، اور اللہ رب العالمین نے یوں تو اس شعار کو ہر قوم میں رکھا تھا، ہر دین میں اللہ رب العالمین نے قربانی کو مشروع کیا تھا. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی تھی. اس کو اضحیہ بھی کہا جاتا ہے، نسک بھی کہا جاتا ہے، اور نحر بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہم قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر ہم نے قربانی کو رکھا تھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے دیے گئے چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے، یعنی اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں. لیکن جس طرح سے دوسرے لوگوں، دوسری قوموں نے اللہ رب العالمین کے دین کو بگاڑ دیا، خالص اللہ کی توحید کو شرک سے بدل ڈالا، اللہ کے سوا دوسروں کی بات کرنے لگے، ایسے قربانی بھی، جانور بھی دوسروں کے نام پر ذبح کرنے لگے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ قربانی ہے. اور اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیڑ پودا ہو، کوئی پتھر ہو، یا کسی کے نام پر، کسی بت اور مورت کے نام پر، کسی کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے جانوروں کو، بہیمۃ الانعام کو، یعنی اونٹ، گائے، میڈھا اور بکرا، اور اس کی مخالف جنس، یعنی اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، میڈھا، میڈھی، یا بھیڑ اور بھیڑی، یا اسی طرح سے بکرا اور بکری، یہ 4 کے جوڑے ملا کر کے 8 جانور بنتے ہیں. انہیں بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے. انہی کی قربانی اللہ رب العالمین نے مشروع کی ہے کہ انہیں اللہ کے نام پر مخصوص دنوں میں، یعنی قربانی کے دن میں، یوم النحر 10 ذی الحجہ کو، اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو، ان 4 دنوں میں اللہ کے نام پر ذبح کریں. اسے قربانی کہا جاتا ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 10 سال رہے، اور آپ نے کوئی بھی سال ناغہ نہیں کیا. 10 سال آپ نے قربانی کی.
جیسا کہ ترمذی کی روایت. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے جس پر آپ نے پابندی کے ساتھ عمل کیا، صحابہ کرام نے کیا، اور پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین نے کیا. اس طرح سے موروثی طور پر مسلمانوں کے اندر یہ عمل چلا آ رہا ہے، اور تمام ائمہ کرام کا، علماء دین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. یعنی ایسی تاکیدی سنت ہے کہ جس کو بلا وجہ اگر کوئی صاحب حیثیت چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں پوچھا جائے گا کہ آپ کو اللہ نے حیثیت دی تھی، طاقت دی تھی، پھر بھی آپ نے کیوں قربانی نہیں کی. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم صحابی ہیں، ان سے ایک روایت مروی ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو نہیں لیکن ابو ہریرہ کا قول ہے، یعنی موقوف حدیث ہے، جو کہ صحابی کا اس طرح سے کہنا یہ گویا کہ مرفوع کے حکم میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ من کان لہ صاحب فلا یقربن مصلانا. یہ مسند احمد اور ابن ماجہ اور مستدرک حاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو قربانی کی، اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں وہ نہ آئے. یعنی اس سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے. تو صاحب استطاعت کو اس سنت مؤکدہ کو، قربانی کو ضرور ادا کرنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور کہتے ہیں وہ شعار الظاہر، اور ایک ظاہری شعار ہے لا ينبغي لمن قدر ان يحافظ عليها. کہتے ہیں کہ جو قدرت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کی محافظت کرے، یعنی پابندی کے ساتھ قربانی کرے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدینہ میں نہیں بلکہ کبھی اگر سفر میں رہے، مدینہ سے باہر رہے، تو بھی اگر عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو آپ نے قربانی نہیں چھوڑی. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فحضر الاضحى. ہم ایک سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، اور اس سفر کے دوران بھی ہم نے قربانی کی. فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10. تو ہم ایک گائے میں 7 لوگ شریک ہو کر کے قربانی ہم نے کی، ایک اونٹ میں 10 لوگ مل کر کے شریک ہو کر کے ہم نے قربانی کی. اسے ایک تو یہ پتا چلا کہ مدینے سے باہر سفر میں بھی اگر عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا تو آپ نے قربانی کی، صحابہ کرام نے قربانی کی. دوسرا یہ پتا چلا کہ ایک بکرا یا بکری یا ایک میڈھا میڈھی تو ایک قربانی ہوتی ہے، ایک گھر کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک گائے 7 گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، 7 بکری کے برابر ہوتی ہے. ایسے ہی ایک اونٹ 10 بکری اور 10 بکرے کے برابر ہوتی ہے، یعنی 10 لوگ اس میں شریک ہو قربانی کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پابندی کے ساتھ کیا ہے اور اسے ابھارا ہے، اور صحابہ کرام نے اس پر پابندی سے عمل کیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مسلمانوں کو بہت بڑے مجمع میں عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اور کہا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. اے لوگوں، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے. یہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر والے کو جو صاحب حیثیت ہیں، اس میں نصاب وغیرہ کی جو لوگ شرط لگاتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اس طرح سے جو غلے کا نصاب 7.5 کنٹل اس کے پاس اناج ہو، یعنی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کا مالک ہو، تب قربانی ہے. ایسی کوئی شرط حدیث کے اندر نہیں لگائی گئی. لہذا صرف اتنا ضروری ہے کہ وہ آدمی قربانی کر سکتا ہو تو اس کو قربانی کرنی چاہیے، اور ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی. جیسے اس حدیث کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ
ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی، اور خود آپ وسلم کا عمل بھی ملتا ہے کہ آپ کی 9 بیویاں تھی لیکن آپ نے 9 بکرا کبھی نہیں ذبح کیا، آپ 2 بکرے لاتے تھے اور 1 بکرا ذبح کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسرا بکرا ذبح کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی پوری امت کی طرف سے۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ امت کی طرف سے کرتے تھے، اور اس میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ گویا قربانی واجب نہیں ہے، صورت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک متواتر روایت ہے کہ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ کیف کانت الضحایا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں لوگ کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، ایک آدمی ایک بکری لیتا تھا اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دیتا تھا، وَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگ فخر و مباحات کرنے لگے، لوگوں کے اندر ناموری کا جذبہ آ گیا، لوگ دکھاوا کرنے لگے، فصارت کما ترى، اب لوگوں کا حال کیا ہوگا جیسا تم دیکھ رہے ہو کہ کئی قربانیاں لوگ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس ایک آدمی ایک قربانی اپنے طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے کر لیتا تھا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ ساری روایتیں یہ بتلاتی ہیں کہ مسلمانوں کی اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ اس دین اسلام کے عظیم شعار سے، اللہ کے وسلم کی عظیم سنت سے، مسلمانوں کی عظیم سنت سے جس کا اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اظہار کیا اور کہا کہ لوگوں آج کے دن سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا وہ گویا مسلمانوں کی سنت پر چلا، اس نے مسلمانوں کا طریقہ اختیار کیا۔ تو اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسلمانوں کا طریقہ بتلایا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کیا ہم مسلمانوں کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ ہم قربانیاں کیوں نہیں کرتے؟ بہت سارے مسلمان ایسے جو صاحب حیثیت ہیں، قربانی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، یا اس کے لیے سچا جذبہ نہیں رکھتے، پلاننگ نہیں کرتے۔ جو انسان کسی چیز کا جذبہ رکھتا ہے اس کے لیے وہ پلاننگ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آج اس مہنگائی کے دور میں بھی ایک انسان اگر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو بازار میں جا کر دیکھے گا تو 15,000 روپے تک بہترین بکرا اسے قربانی کے لیے مل سکتا ہے، اور اگر ایک سال، صرف ایک سال آدمی پلاننگ کرے، اپنی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر کے جمع کرتا رہے، ہر مہینے کچھ نہ کچھ ایک لفافے میں یا ایک گلے میں نکال کر الگ سے جمع کرتا رہے کہ یہ قربانی کے لیے خاص، اس سال مجھے قربانی کرنی ہے، پوری سال اس فکر کے ساتھ جیے تو انشاءاللہ وہ ضرور قربانی کرنے کے لائق ہو جائے گا۔ اور 15,000 روپے سال بھر میں جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں، اور اگر کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے وہ جمع کر کے نہیں قربانی کر سکا، کسی وجہ سے رکاوٹ بن گئی کوئی چیز، تو بھی انشاءاللہ وہ اجر کا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر بھی اجر دیتا ہے۔ ہم بہت سارے کام سے پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، کہیں گھر خریدنا ہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے تعلق سے ابھی بچہ پیدا ہوا اور اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے کالج کی اور یونیورسٹی کی پڑھائی کی تیاری ابھی سے ہم کر رہے ہیں اور اس کے لیے بیلنس جمع کر دیتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہوئی، اس کی شادی کے لیے پہلے سے ڈپوزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہمیں پلاننگ نہیں کرنی چاہیے؟ اس کے لیے اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس طرح سے اہتمام کریں تو صرف قربانی نہیں بلکہ بڑے بڑے کام ہم کر سکتے ہیں۔ یہ حج کا موسم ہے، حج جو اللہ رب العالمین کی ایک عظیم عبادت ہے، دین اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، پوری کائنات کے مسلمانوں کا ایک عظیم اجماع ہے، اجتماع ہے۔ اس عظیم ترین حج جیسے فریضے کو بھی ہم چند سالوں کی پلاننگ کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں کہ اگر انسان اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ نکال کر الگ رکھتا رہے تو انشاءاللہ 4-5 سالوں کے اندر اتنی رقم اس کے پاس جمع ہو جائے گی کہ وہ حج کر سکتا ہے۔ اور اگر یہاں بھی اگر اس کی نیت خالص ہے، اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے تیاری کرتا ہے،
और उस बीच उसकी मौत हो जाती है, हज नहीं कर सकता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको अजर देगा। हमें सच्ची नीयत के साथ किसी भी अमल की प्लानिंग की जरूरत। जिस तरह से एक मुसलमान रात में ये सोच करके सोता है कि आज रात उठकर मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, लेकिन वो नहीं उठ पाता है। सुबह हो जाती, फजर की अज़ान हो जाती, उसकी आंख खुलती, देखता वक्त निकल गया, मैं नहीं पढ़ सका, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वो अजर दे देता है। उसकी नींद अल्लाह की तरफ से उसको सदका हो जाती है कि अल्लाह की तरफ से उसे मिल जाती है, लेकिन उसको तहज्जुद का सवाब भी मिल जाता है। तो अल्लाह ताला हमारी नियतों पर भी अजर देता है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम प्लानिंग करें और इस तरह से दीन इस्लाम के शिआर का इजहार करें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत। बहुत सारे लोग क्या जरूरत है, क्या मकसद है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। नहीं, अल्लाह के हुक्म से बढ़कर दुनिया में कोई मसला नहीं। सारे मसाइल एक तरफ, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म ये सबसे बढ़कर। आप देखें जरा इस कुर्बानी की जो असल यादगार है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो सुन्नत जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि इन्न हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी पूरी जिंदगी आजमाइश में गुजरी थी, ये सबसे बड़ी आजमाइश थी उनकी, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से बाकी रखा कि फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, कि हमने उनके बेटे के बदले में, इस्माइल के बदले में एक अजीम ज़बीहा जन्नत से भेजा और रहती दुनिया तक के लिए इस यादगार को हमने बाकी रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाब में दिखाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, कि बेटे मैं तुम्हें ख्वाब में देखता हूं कि ज़बह कर रहा हूं, बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। तो बेटे ने फौरन कहा या अबति फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया आप उसे कर गुजरिए। अल्लाह का हुक्म एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि मेरे रब का हुक्म है, मेरे रब ने मुझसे चीज मांगी। आप दुनिया में किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, अपनी जान से बढ़कर चाहते हो, और वो आपके सामने कोई चीज का इजहार कर दे और आपसे मांग ले, आप किस तरह से हर काम छोड़कर और हर जरूरत को बालाए ताक रखकर और हर मसरूफियत को छोड़ करके पहले उसकी फरमाइश को पूरी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़कर हमारा कोई महबूब है, मोमिन के लिए महबूब हो सकता है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनीन जो होते हैं वो सबसे सख्त अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म उनके लिए सबसे बड़ा होता है। लिहाजा बाप और बेटे दोनों अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान हो जाते हैं। ये नहीं सोचते इसका मकसद क्या है, इससे हासिल क्या है। जैसा कि आज लोग कुर्बानी से कहते हैं कि क्या जरूरत है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी जगहों पर खर्च करने से उससे ज्यादा सवाब मिल जाएगा। अल्लाह के हुक्म से बढ़कर आपका हुक्म है, दुनिया के लोगों से मशवरे नहीं हो सकते। ये शैतानी चालें हो सकती जो अल्लाह के हुक्म से हटाने वाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया है, कुर्बानी का हुक्म देते हुए फरमाया ला यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता। अल्लाह को क्या पहुंचता है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारे दिल का तक़वा अल्लाह को पहुंचता है। तुम अल्लाह के हुक्म पर किस कदर अमल करने का जज्बा रखते हो, किस नीयत से, किस दिल से तुमने कुर्बानी की है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मतलूब है। अल्लाह का हुक्म आया, आपने पूरा किया, आपने पूरा करने की प्लानिंग की, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे वही देखना चाहता है और उसी पर आपको अजर देने वाला है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ये सारी तफसील के साथ बातें रखने का मकसद ये है कि हम इस आज़ीम तरीन शिआर की पाबंदी करें। और देखें, इसका वक्त भी मैंने बतला दिया कि ईद उल अजहा के दिन नमाज पढ़ने के बाद इसका वक्त होता है। अगर कोई नमाज से पहले कुर्बानी कर लेता तो उसकी कुर्बानी अदा नहीं होती। जैसा कि बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के ज़माने में एक बार एक सहाबी ने देखा कि आज तो खिलाने पिलाने का दिन है, लाओ मैं पहल कर जाता हूँ। अबू बुरदा बिन नियार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने अपने जानवरों को पहले ज़बह कर दिया। अल्लाह के रसूल ने ईद की नमाज पढ़ी और देखा कि गोश्त खाने के लिए पेश किया जा रहा है, तो आपने कहा कि जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर दी उसकी कुर्बानी नहीं हुई, वो फिर से कुर्बानी करे। वो भागे आए और कहा अल्लाह के रसूल, अब मेरे पास तो सिर्फ 1 साल की एक बकरी है, मैंने सोचा आज खिलाने पिलाने का दिन, अपने पड़ोसियों को पहले मैं खिला दूं, सवाब पाने के लिए मैंने पहले कुर्बानी कर दी,
अब मेरे पास जानवर नहीं है दूसरा, मेरे पास 1 साल की बकरी है, यानी जो दांती हुई नहीं है, तो आपने फरमाया कि हाँ ठीक है तुम कुर्बानी कर दो, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और के लिए जायज नहीं होगा। उनकी नीयत को, उनके खुलूस को देखते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर उन्हें रुख्सत दी, वरना आम मुसलमानों के लिए हुक्म यह है कि ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, दाता हुआ जानवर ही ज़बह करो। दाता जानवर कहते हैं कि जब जानवर जब छोटा रहता है तो उसके दूध के दांत निकले रहते हैं, और जैसे वो बड़ा होता है तो सबकी अलग अलग उम्र होती है कि बकरे कुछ साल में, मेढ़े अलग साल में, और उसके बाद गाय बैल अलग साल में, और ऊंट यानी कोई 2 साल में, कोई 5 साल में, इस तरह से सबके दांत गिरते हैं और गिरने के बाद निकलते हैं। तो दूध के दांत सामने के जब गिर जाएं और गिर करके नए चौड़े दांत निकलते हैं, उसे दांता हुआ जानवर कहते हैं। जब जानवर खरीदे तो ये जरूर देख लें कि वो जानवर का दांत गिर के नया दांत निकला है कि नहीं, चौड़े दांत निकले कि नहीं। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं और गलतफहमी में देखते हैं सारे दांत तो मुकम्मल हैं, सब दांत नजर आ रहे हैं और जानवर खरीद लेते हैं, लेकिन वो सारे दांत जो पतले नजर आते हैं वो दांता वो नहीं कहलाता है। जब बीच के पहले 2 दांत गिरते हैं, फिर इस तरह जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है और 2-2 दांत उससे गिरते जाते हैं और नए दांत निकलते जाते हैं, उसे दांता हुआ जानवर कहते हैं। तो आपने फरमाया कि ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, दांता हुआ जानवर ही ज़बह करो। हाँ, अगर तुम्हें दांता हुआ जानवर ना मिले और तंगी हो जाए तुम्हारे ऊपर कि बस उसके सिवा मिल ही नहीं सकता है, तो 1 साल का मेढ़ा सिर्फ ज़बह कर सकते हो, बकरा नहीं, सिर्फ मेढ़े में आपने रुख्सत रखी है कि 1 साल का मेढ़ा ज़बह कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब, जब दांता हुआ जानवर ना मिल रहा हो, तंगी हो, परेशानी हो, कोई चारा ना हो, तो मजबूरी में आपने उसे इजाजत दी। लिहाजा उसको आमतौर पर आप जाकर के बिला मजबूरी के खरीद से करते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मैं आज ये कर रहा था कि आपने ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करने का हुक्म दिया, और ईद की नमाज के बाद आप कब तक कर सकते हैं? पहले दिन यौमुन नहर कुर्बानी करना अफजल है, लेकिन उसके बाद जो 3 दिन है 11, 12, 13 जो अय्याम तशरीक कहलाते हैं, उसमें तो कुर्बानी करना जायज है, जैसा कि जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है और इब्न हिब्बान की सही रिवायतें फरमाते हैं कि वो फी कुल्ल अय्याम तशरीक ज़िब्हुन, अय्याम तशरीक के सारे दिन ज़बह के हैं, यानी उसमें आप कुर्बानी कर सकते हैं। 13 ज़ुल्हिज्जा की शाम तक, सूरज डूबने से पहले तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। इसी तरह से अल्लाह वसल्लम ने कुर्बानी के कुछ जानवरों के कुछ सिफात बयान फरमाए कि उसके अंदर कौन कौन से ऐब नहीं होनी चाहिए। आपने फरमाया अर्बउन ला तजूजु फिल अज़ाही, 4 ऐब ऐसे जो कुर्बानी के जानवर में जायज नहीं है। वो 4 ऐब क्या क्या है? अल औराउ बैजुन औरुहा, ऐसा काना जानवर जिसके आंख में कानापन बिल्कुल जाहिर हो, वाज़ेह तौर पर अंधा जानवर काना जानवर नहीं कर सकते। वल मरीज़तु बैजुन मर्दुहा, ऐसा मरीज जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल वाज़ेह हो, जाहिर हो, किसी ऐसे मर्द में जानवर मुब्तला हो जो मर्द नजर आ रहा हो, यानी अंदरूनी कोई मर्द है, पेट में नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर बज़ाहिर वो सही सालिम होना चाहिए। वल अर्जाउ बैजुन ज़लुहा, और ऐसा लंगड़ा जानवर जो जिसका लंगड़ापन बिल्कुल जाहिर हो। अब कितना लंगड़ा नहीं चलेगा? अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिलसिले में एक रिवायत मरवी है कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतना लंगड़ा हो कि वो ईदगाह तक, यानी वो कुर्बान गाह तक जहां आप कुर्बानी करना चाहते हैं वहां तक चल के ना जा सके, इतना ज्यादा लंगड़ाता हो, तो ऐसे जानवर नहीं कर सकते। हाँ, मामूली अगर लंगड़ापन है लेकिन चलता है अच्छा खासा तो हम उसे कुर्बानी कर सकते हैं। चौथा ऐब है कि वल कसीरुल लती ला तुल्की, ऐसा कमजोर और लागर जानवर जिसकी हड्डियों में गूदा ही ना हो, ऐसे जानवर कुर्बानी कर सकते हैं। यानी कुर्बानी का जानवर जहां जवान होना चाहिए, दांता हुआ होना चाहिए, वहीं सही तालीम होना चाहिए, ऐबों से पाक होना चाहिए। बल्कि सहाबे किराम अपने कुर्बानी के जानवरों को मोटा करते थे खिला पिला करके, और खूबसूरत जानवर कुर्बान करने की कोशिश करते थे। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आपके बारे में आता है कि आप चितकबरा जानवर लाते थे, और जो कुर्बानी का इरादा होता था चितकबरा जानवर लाते थे और उसे कुर्बान करते थे। यानी खूबसूरती भी माना रखती है, तो खूबसूरत जानवर भी हमें कुर्बान करना चाहिए। इसी तरह से 4 ऐब इस हदीस से बयान किए गए हैं। दूसरी एक रिवायत के अंदर है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफ अल ऐन वल उज़ुन, कि हमें अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि हम कुर्बानी जानवर जब खरीदने जाएं तो उसके कान और उसकी आंख को अच्छे तरीके से देख लें। यानी कान में उसके कटे हुए तो नहीं है, कान किस तरह से, यानी उसके आगे से कटा हुआ है या पीछे से कटा हुआ है या बीच में सुराख बना हुआ है, किसी तरह से कटा हुआ कान है तो वो कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं है। ऐसे आंख में आए हुए तो वो दुरुस्त नहीं है।
ایسے ایک روایت کے اندر کہ اس کی سینگ اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو قربانی جانور درست نہیں ہے قربانی کے لیے. یعنی کہ یہ 7 عیب، یہ 6 عیب گویا کہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قربانی کا جانور صحیح سالم خریدا اور خریدنے کے بعد آپ گھر لائے، بعد میں کوئی عیب اس کے اندر پیدا ہو گیا، بعد میں اس کا کان کٹ گیا، بعد میں اس کی سینگ ٹوٹ گئی، یا بعد میں لنگڑا ہو گیا، یا اس کی آنکھ ٹوٹ گئی، کوئی بھی عیب ہو گیا، آپ نے صحیح سالم خریدا تھا لیکن اس کے بعد کوئی عیب ہو گیا، تو اس وقت کوئی حرج نہیں، آپ قربانی کر سکتے ہیں. جیسا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کان اصابها بعد ما اشتریتموها فامزوها، اگر تمہارے خریدنے کے بعد کوئی عیب اس کے اندر آ جاتا ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. وَإِن كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَن تَشْتَرُوهَا فَضِّلُوهَا، اگر قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اگر اس کے اندر عیب آپ کو نظر آ گیا تو آپ اس جانور کو بدل دیں. لیکن جب آپ نے خرید لیا، خرید کے لے آئے، پہلے عیب نہیں تھا، بعد میں پیدا ہو گیا، تو پھر وہ قربانی کر سکتے ہیں. دارقطنی یہ بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر اپنے جانوں کو قربان کرنے تک اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. یعنی صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1977 ہے کہ آپ سر کے یا بدن کے کہیں کے بال کو یا آپ اپنے ناخن کو، یا علماء نے کہا کہ اس کے اندر چمڑی بھی آتی ہے، اگر آپ بدن کی چمڑی بھی کہیں سے کاٹتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں. تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال اور اپنے ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے قربانی کرنے تک. اور اسی طرح سے جو لوگ قربانی کرنے کی تحقیقات نہیں رکھتے ہیں ان کی تعلق سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اگر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں تو ان کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا. لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف علماء نے کہا کہ وہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے نے کچھ تاکید فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اچھے طریقے سے کریں، اچھے ڈھنگ سے کریں، لگے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ کا تربیت یافتہ ہے، ہمارے نبی کے اخلاق کتنے اونچے تھے، تو ہمارے اندر وہ چیز جھلکنی چاہیے. یہ نہیں کہ وحشیانہ طریقے سے ہر کام کریں، ایک مہذب قوم نظر آنی چاہیے. اللہ کے وسلم خیر، آپ سب سے اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے اور آپ کی امت خیر امت کہلاتی ہے. اب خیر امت کا کام بھی ویسے بہتر طریقے سے ہونا چاہیے. اس میں جہاں اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا، فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، لوگوں کی دیکھا دیکھی ان کی نقالی کرتے ان کے دو طریقے مت اختیار کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. کیسے؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی چھری کو تیز کر لو، اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ. یعنی چھری اتنی تیز ہوگی جانور جلدی سے ذبح ہوگا، اس کو آرام مل جائے گا. کند ہوگی اس کو بار بار رگڑنا پڑے گا اور وہ جانور کو تکلیف ہوگی. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جب چھری تیز کرو تو جانور کے سامنے تیز نہ کرو، جانور سے چھپا کر کے تیز کرو. ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ بکری لٹائے ہوئے ہیں، اس کے پیر، اس کے کندھے پہ پیر رکھے ہوئے اور چھری رگڑ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو کتنی بار مارو گے، یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ تو دیکھیں کس طرح سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارا آنا جانا چلنا پھرنا اس دن، یہاں تک کہ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے قربانی کے کام اس طرح سے مصروف ہوتے ہیں کہ دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. کیا یہ مناسب ہے؟ یا گندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہیں اٹھا کر کچرا پھینک دیتے ہیں، پورا ماحول گندا کر دیتے ہیں، کیا مناسب ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کی صفائی کا خیال رکھیں. فرمایا گیا کہ الطہارۃ نصف الایمان، پاکیزگی صفائی تو آدھا ایمان ہے. جس امت کو تعلیم دی گئی ہو وہ امت کیا معاشرے کو گندا کر سکتی؟ صفائی کا اہتمام کریں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں. اور اسی طرح سے اللہ کے وسلم نے قربانی کرتے وقت لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے. مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ اللہ کے وسلم نے ایک سال دیکھا کہ لوگوں میں بڑی غربت ہے تو قربانی کرنے والوں کو آپ نے تاکید کر دی. سلمان بن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہا کہ جو بھی قربانی کیا ہے جس نے بھی 3 دن کے بعد ان کے گھر میں قربانی کا گوشت نظر نہیں آنا چاہیے. صحابہ کرام نے ویسے ہی عمل کیا. جب دوسرا سال آیا تو اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم ہم ویسے
جیسے پچھلے سال ہم نے کیا تھا پھر اس سال کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پچھلے سال میں نے دیکھا لوگوں میں غربت تھی، لوگ حاجت مند تھے، تو میں نے یہ حکم دیا تھا، لیکن اب لوگوں کے پاس مال آ گیا ہے، اب لوگ مالدار ہو گئے ہیں، اب اپنی قربانی تم کر کے کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ اور صدقہ خیرات بھی کرو اور اپنے لیے جمع بھی کر سکتے ہو، یعنی اب آپ کتنے دن بھی آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن وہ ذہنیت رہنی چاہیے، آپ کا ذہن ویسا ہونا چاہیے اللہ رسول کی تعلیم کی روشنی میں کہ آپ کے گھر میں گوشت رکھا ہوا اور آپ کے پڑوس میں کوئی ضرورت مند رہے، یہ آپ کو برداشت نہیں ہونا چاہیے، اس تک پہنچنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان کے یہاں گوشت پہنچے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں مہینے بھر کا جمع ہو فریج میں اور اس کے بعد محلے میں بہت سارے غریب ایسے ہو کہ ان کے گھر تک گوشت پہنچا ہی نہ ہو۔ یہ قربانی کے تعلق سے کچھ احکام و مسائل تھے جو میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں حضرات کے سامنے رکھا، امید ہے کہ آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو خلوص اللہیت کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عید الاضحیٰ منانے کی، قربانیاں کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس تک زندہ رکھے دین اسلام کو زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے، جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی محمد وبارک علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أكبر۔ الله أكبر الله أكبر۔